السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام افراد کو آج کا بابرکت دن مبارک ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی مناسبت سے یہ دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ بابائے قوم کے حوالے سے یہ دن آج کا 25 دسمبر کا مناسبت رکھتا ہے۔ تو ان دونوں عظیم ہستیوں کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کورونا کی وبا میں آپ کو محفوظ رکھے۔ البتہ احتیاط لازمی کیجیے۔ سیاست کروٹ بدل رہی ہے، جو ملک کی سیاست ہے وہ اب ایک نئی کروٹ بدلنے جا رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ایک نیا اتحاد معرض وجود میں آئے گا اور وہ اتحاد شاید کامیاب ہو جائے اور وہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے یا کم سے کم کارگر ثابت ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک تو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے عنوان سے اتحاد قائم ہو چکا ہے اور اس کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد اب لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف اتحادی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن ایک تیسرا اتحاد بھی اب بننے جا رہا ہے جس کے جو امکانات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور شاید اگلے چند مہینوں میں بہت سی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ اندر کی بات یہ ہے کہ پہلے مزاحمت کا سلسلہ چلا، جیسے آزادی مارچ سے اس کا آغاز ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کراچی سے اسلام آباد تک کیا۔ مختلف مذہبی تنظیموں کے ساتھ سیاسی تنظیموں نے ان کا استقبال بھی کیا، لیکن بڑی سیاسی تنظیموں نے مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد میں آ کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر چودھری برادران کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو واپس گھر بھجوایا گیا۔ اب دوبارہ پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد معرض وجود میں آیا اور اس میں پھر تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ماس سوائے جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جلسوں کا اعلان کیا گیا اور باقاعدہ طور پر گجرانوالہ سے پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز ہوا اور اب یہ جو قافلہ ہے پی ڈی ایم کا یہ آہستہ آہستہ مردان سے ہوتا ہوا اب جا رہا ہے سندھ کی طرف اور گڑھی خدا بخش میں 27 تاریخ کو ایک بڑا اجتماع ہوگا جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے، لیکن وہاں پر پی ڈی ایم کے قائدین بھی خطاب کریں گے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان اس اہم ترین جلسے میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جو اتحاد کی بات کی ہے وہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کے ساتھ جو اتحادی جڑے ہوئے ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ کاف لیگ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف سے ناراں تھی، تو اب متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اپنے پر نکالنا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے بھی وفاقی کابینہ کے اہم ترین فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم مردم شماری سے متعلق حکومت کے اور وفاقی کابینہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پھر ہم احتجاج بھی کریں گے اور سڑکوں پر بھی آئیں گے اور حکومت سے علیحدہ بھی ہو جائیں گے۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے جو فیصلہ کیا، کیا اس میں متحدہ قومی موومنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ اگر اعتماد میں لیا گیا تھا تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران ان تحفظات کو سنا نہیں گیا یا دور نہیں کیا گیا؟ تو ان کے تحفظات کو سنا بھی گیا اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ان کے تحفظات جائز ہیں، لیکن اس کے باوجود تحفظات دور نہیں ہو رہے۔ دوسری طرف جی ڈی اے ہے جس نے یہ کہا ہے کہ سینٹ میں کم سے کم ایک نشست سندھ سے دی جائے اس اتحاد کو، اگر نہیں دی جاتی تو اس صورت میں جی ڈی اے بھی اپنی اگلی حکمت عملی مرتب کرے گی، جبکہ ایم کیو ایم نے بھی ایک نشست مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ اب کسی غیر تحریکی کو سینٹ کی سیٹ یا ٹکٹ نہ دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کم سے کم سندھ میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہاں پر شدید رد عمل آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی طرف سے بھی رد عمل آ سکتا ہے۔ اس لیے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ
मफाहमत से मामलात को हल किया जाए, लेकिन जब तक इन दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मफादात का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर ये जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलायंस से अलहदा हो जाएंगी। और अगर ये अलहदा हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि आया हुकूमत को आगे कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से ऐवान में अपनी बरतरी शो की जाए, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन है और अपोजिशन ने ये कहा है कि हम अब इस्तीफे देंगे, लेकिन इस्तीफों के मामले पर भी एक और बात है। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि ये हुकूमत की तकसीम है कि उसके इत्तेहादी उससे नाला हैं। परवेज़ इलाही मुलाकात कर चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से, और उसके बाद अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस सूरत में तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल खतरात मौजूद हैं। दूसरी तरफ PDM है, तो PDM के हवाले से आपको ये बताता चलूँ, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी मुसलसल मज़ाहमत के बजाय मफाहमत के कायल हैं और मफाहमत चाहते हैं। 3 रहनुमा इस वक्त मज़ाहमत के कायल हैं और उनका बयानिया भी सख्त है, जिनमें सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा हैं, दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और तीसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं। इन तीनों का बयानिया सख्त है और सिर्फ इनका सख्ती बयानिया नहीं है बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका बयानिया भी वही है, उनकी लाइन भी वही है जो मौलाना फजल रहमान की है। इसी वजह से अब मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात से इख्तलाफी आवाज़ें उठी हैं। उन इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने का फैसला कर लिया है मौलाना फजल रहमान ने, और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से फारिग करने का फैसला भी कर लिया गया है। इस हवाले से तवील मुशावरत हुई है और तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है। पहले इन तमाम अफराद से ये कहा गया था कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। हाफिज हुसैन अहमद के अलावा किसी ने भी अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, जिसके बाद ये फैसला किया जा रहा है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, तो मुस्लिम लीग नून में राब्ते हो रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ से जो इस वक्त जेल में हैं, और मोहम्मद अली दुरानी ने राब्ता किया है मियाँ शहबाज शरीफ के साथ और उनके साथ डायलॉग की बात की है। 4 नुकात पर बात हुई है जो सामने आई है कि उसमें यह कहा गया कि नेशनल डायलॉग की राह अपनाई जाए, जो असीर रहनुमा हैं अपोजिशन के उन्हें रिहा किया जाए और पार्लियामेंट को फाल किया जाए, और उसके बाद फिर पोजीशन ऐसी बनाई जाए कि मुज़ाकरात हो सकें और मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन एक और जो अहम बात है वो ये है कि मोहम्मद अली दुरानी एक बड़ा पैगाम लेकर आए, और वो पैगाम ये था कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं। अगर मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाती हैं तो पंजाब में कम से कम मुस्लिम लीगों की ताकत होगी, और इस लिहाज से मुस्लिम लीगें अगर इकट्ठी हो गई तो पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाने में उन्हें आसानी भी होगी, और जो इत्तेहादी तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो रहे हैं उन इत्तेहादियों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी माइल किया जाए कि वो मुज़ामत के बजाय मुफाहमत की तरफ आए। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो मुशावरत हुई वो भी मुफाहमत की वजह से हुई कि मुफाहमत की जाए और मुज़ामत के बजाय मुफाहमत की जाए, और पार्लियामेंट हाउस में अपनी अक्सरियत शो करके हुकूमत बनाई जाए। अब देखना होगा कि क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग इकट्ठे होते हैं या नहीं होते। दूसरी तरफ मुस्लिम लीगों को इकट्ठे करने का मामला है। चौधरी बरादरान और मियाँ बरादरान में एक बड़ी खलीज थी जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कदरे कशीदगी कम हुई है दोनों तरफ से, और एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब चौधरी शुजात हुसैन शदीद बीमार थे। उनकी अलालत के दौरान मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से टेलीफोनिक राब्ता करके उनकी इयादत की गई थी और फूलों का गुलदस्ता भिजवाया गया था। अब जब मियाँ बरादरान की वालदा फौत हुई तो उसके बाद ताज़ियत के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही आए हैं और उन्होंने ताज़ियत भी की, और उसके साथ चौधरी निसार अली खान जो एक लंबे अरसे तक खामोश थे, उन्होंने भी जाती उम्रा जाकर मियाँ शहबाज शरीफ से ताज़ियत की है और ये पैगाम दिया है कि अगर मुस्लिम लीगें इकट्ठी होती हैं तो फिर चौधरी निसार अली खान भी उसका हिस्सा होंगे। अब देखना होगा कि मियाँ नवाज शरीफ किस हद तक इस बात पर कायल होते हैं, क्योंकि पहले
میاں نواز شریف نے شہباز شریف کے کہنے پر مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس کے بعد پھر کیسز پر کیسز کھلتے گئے اور آخر کار میاں نواز شریف کو بیماری کے بہانے کے ساتھ باہر جانا پڑا اور اس وقت وہ باہر ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا مزاحمت کا جو بیانیہ میاں نواز شریف نے گجرانوالہ سٹیج سے دیا تھا، کیا دوبارہ اس مزاحمت کے بیانیے پر قائم رہتے ہیں یا ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف انہیں قائل کر لیتے ہیں کہ مفاہمت کریں اور مفاہمت کے ساتھ حکومت بنائیں۔ اگر مفاہمت ہو جاتی ہے تو ایک تیسرا اتحاد بنے گا اور وہ اتحاد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، فنکشنل لیگ کے اوپر بنے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس صورت میں پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد بنا ہے وہ دوبارہ انتشار میں منتقل ہو جائے گا اور مولانا فضل الرحمان ضرور نالاں ہوں گے۔ اسی لیے کل جو مولانا غفور حیدری نے پریس کانفرنس کی وہ غصے سے بھری ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر احتجاج پارلیمنٹ کے سامنے ان جگہوں پر کریں جو طاقت کا محور سمجھی جاتی ہیں۔ تو ایک اشارہ انہوں نے یہ بھی دیا کیونکہ جے یو آئی پر اب کڑا ہاتھ ڈالا گیا ہے اور ایک طرف کیسز بنائے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سمیت ان کے جو قریبی رفقا ہیں انہیں نیب نوٹسز مل رہے ہیں، تو دوسری طرف جے یو آئی میں تقسیم کی جو ایک لہر ہے وہ بھی چل پڑی ہے جس سے جے یو آئی کو ایک بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ جے یو آئی مذہبی جماعتوں میں سب سے مضبوط جماعت ہے اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں ایک بڑی نمائندگی بھی مذہبی جماعتوں کی رکھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب ان چیلنجز سے مولانا فضل الرحمان کیسے نمٹیں گے؟ کیا وہ جس طرح سے مفاہمت آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کرنے جا رہے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان بھی اب مزاحمت کے بعد مفاہمت پر آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگلے چند ہفتوں میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ آصف علی زرداری درپردہ مذاکرات کر رہے ہیں اور اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اسمبلی توڑیں گے اور نہ ہی پھر وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہوں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔